الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم کریں گے آیت 17 اور 18 جو کہ آیت نمبر 11 کی ڈیٹیل ہیں، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا. 11 آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا. اسی کی ڈیٹیل ہم کریں گے اب آیت نمبر 17 میں. اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو گے ان کے غار سے دھوپ داہنی طرف سمٹ جاتی ہے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جاتی ہے، اور وہ لوگ اس غار کے میدان میں تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے. اب یہ ساری آیتیں متشابہات آیتوں میں سے آتی ہیں، لیکن علماء اس کی تفسیر اس طرح سے بتاتے ہیں کہ سورج تو روزانہ ہی نکلتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج کو بھی ان کے کام پر لگا دیا. کن کے؟ نوجوانوں کے، جو اللہ کی توحید سمجھ گئے تھے اور اس کو بچانے کے لیے غار میں آ کے چھپ گئے. جب سورج طلوع ہوتا تھا تو بچ جاتا تھا ان کے غار سے، پھر جب وہ غروب ہونے لگتا تھا تو کترا جاتا تھا. مطلب ان پر ڈائریکٹ سن لائٹ یا گرمی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ جل جائیں یا انہیں کوئی بھی ایزلی آتے جاتے دیکھ لے. اتنی دھوپ ان پر پڑتی تھی کہ جو انسانی جسم کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری تھی. ان کی غار کا منہ نارتھ ایسٹ ڈائریکشن میں تھا اور وہ فجوہ میں تھے. فجوہ کا مطلب ہوتا ہے غار کی اندر کھلی جگہ میں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کون سی نشانیاں؟ اس میں بے شمار نشانیاں ہمیں اللہ نے بتائی ہیں. جوان لڑکے جن کے اتنی ایمان کی طاقت دے دی اللہ نے، سب سے بڑی نشانی تو یہی ہے کہ وہ اپنے پورے عیش و آرام چھوڑ کر، اتنے ہائی پروفائل فیملیز کو چھوڑ کر دجال نما حکمران سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے. سارے لائک مائنڈڈ نوجوان جو الگ الگ تھے، وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، انہوں نے مل کر ایک رحمانی گینگ بنایا. وہ ایسے غار میں چھپے جو اللہ نے ان کے لیے کسٹم ڈیزائن کی، جس سے کہ وہ وہاں 309 سال تک رہ پائیں، سو پائیں، اٹھ پائیں اور انہیں کوئی نقصان نہ ہو. دھوپ، ہوا، روشنی سب پرفیکٹ ریشیو میں. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے. اب چاہے وہ جوان ہو، چاہے لڑکا، چاہے لڑکی، یا کوئی بھی، ہدایت کا تعلق عمر یا تجربے سے نہیں ہوتا، مال اور اولاد سے نہیں ہوتا. کسی کو بھی اللہ چاہے تو ہدایت دے دے، یہ ایک طریقہ ہے. اور دوسرا، جو ہدایت مانگتا ہے اللہ اس کو ہدایت ضرور دیتے ہیں. یہ ہم حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اگر تم ایک قدم اللہ کے پاس جاؤ گے تو اللہ 10 قدم قریب آئیں گے، اور اگر ہم چل کے جائیں گے تو اللہ دوڑ کے ہمارے پاس آئیں گے. تو اللہ نے اس لیے 2 راستے چنے ہدایت کے لیے. یا تو اللہ جس کو مرضی چن لے، جیسے نبیوں کو چن لیتے تھے، رسولوں کو چن لیتے تھے، اور دوسرا جو ہدایت پانا چاہتا ہے اس کو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ہدایت کی طرف ہماری رہنمائی کراتی ہیں. ٹھیک ہے؟ جس کو اللہ بھٹکا دے، اور اللہ صرف اسی کو بھٹکائے گا جو گمراہ خود رہنا چاہتا ہے، جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دیتا ہے، تو اس کا پھر کوئی ولی نہیں ہے. اللہ کا ولی وہ ہے جس میں ایمان ہے اور تقوی ہے، نہ کہ وہ جو ہرے کپڑے پہن کر کسی مزار یا درگاہ پہ بیٹھ جاتا ہے. یہ لوگ 309 سال سوئے، یعنی 309 میریکولس ڈیز. ہر دن اپنے آپ میں ایک میریکل. جس کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے لیتے ہیں تو اللہ اس کو اس طرح سے بچاتا ہے کہ پوری دنیا بھی اگر اس کا نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو بھی وہ نہیں پہنچا سکتی. اب میں آپ کو ایک انفارمیشن دے رہی ہوں، یہ تفسیر میں نہیں ہے. یہ جو غزہ کی پیرامڈز ہیں مصر میں، ایجپٹ میں، ان کی بھی لوکیشن ایسی ہی ہے جس میں سورج کی ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں پڑتی، جیسے غار میں نہیں پڑتی تھی. ان کے باہر بھی ایک سفنکس بیٹھا ہوا ہے اپنے پنجے باہر نکال کر، بالکل اصحاب کہف کے کتے کی طرح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.